لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں پہلے تو سنت کے مفہوم کو صحیح سمجھیں، اور اس کے علاوہ پھر پریکٹیکلی انہوں نے یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا ہم کہہ دیں گے جھوٹی ہے، قرآن کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. اس کا ایک پس منظر سن لیجئے اس واقعے کا. حضرت عمر آئے اور وہ کاغذات وہ کچھ توریت کے پڑھ رہے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ناگواری کے آثار اور غصے کے، اور انہوں نے دیکھا اور کام گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے. پہلے تو اس واقعے کا آپ پس منظر سنیے جیسے ہمیں ملتا ہے ہسٹری میں. مدینے میں ایک مدرسہ تھا یہودیوں کا، اس کا نام تھا بیت المدراس. اس کا ذکر اور بھی کئی حدیثوں میں آیا ہے. ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے وہاں پر، دروازے پہ کھڑے رہے تھے، وہاں سے انہوں نے کچھ باتیں کی تھی ان لوگوں سے، اس مدرسے کے. بیت المدراس نام تھا اس کا. وہاں پر توریت وغیرہ کی سب تعلیم اور ان کی اپنی ہوتی تھی. شروع کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو ان کے ساتھ میں ایگریمنٹس ہوئے تھے، معاہدے ہوئے تھے یہودیوں کے ساتھ میں جو وہاں پر رہتے تھے. تو بعض کو ان کی بدہدیاں اور سازشیں تھیں جس کی وجہ سے ایک ایک کر کے مختلف قبیلوں کو وہاں سے نکالا گیا. ان کے قبیلوں کو سب کو ایک ساتھ نہیں نکالا گیا. جو قبیلہ جو ہے وہ بریچ آف ایگریمنٹ کرتا گیا اس کو نکالتے گئے. تو شروع میں تو یہ تھا کہ وہ ان کو اپنے مدرسے وغیرہ تک تھے، ان کے مدارس، یعنی اسلامی اسٹیٹ میں ان کے مدرسوں کی اجازت ہے، ان کو اپنی کتابوں کے اپنے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ بیت المدراس سے ان کو ملے تھے. حضرت عمر گئے وہاں، ان کو اچھی لگی کچھ چیزیں، وہ اس میں سے لے آئے. پیپر کی ایجاد نہیں ہوا تھا اس وقت، ڈسکوری. تو قرآن بھی الگ الگ چیزوں کے اوپر جو پیجز میں لکھ کر تھا ایز اے بک موجود، لیکن پیپر ڈسکور نہیں ہوا تھا کہ اس کی بائنڈنگ کر دی جائے ایسے. تو جن چیزوں پہ وہ لکھتے تھے ان چیز وہ وہاں پہ موجود تھے. حضرت عمر وہاں سے کچھ لے آئے تھے، اسے پڑھ رہے تھے. اب پہلی بات یہاں سے چلیں آپ، یہ مدینے میں داخل ہونے کے فوراً بعد کی بات ہے، بالکل شروع میں پہلے سال کی بات ہے. اس لیے کہ وہ مدرسہ، اس کا وجود، اور پھر حضرت اس درجے کا نے آپس میں تعلقات ایسے جو شروع میں جاتے معاہدے کیے تھے کہ وہاں پر جائیں، ان کے مدرسے میں چلے جائیں حضرت عمر. تو یہ بالکل شروع کے دور کی بات ہے. کچھ ہی سال کے بعد تو پھر تعلقات خراب بھی ہوتے گئے، ان سے دوری بھی اختیار کی گئی، انہیں نکالا بھی گیا. تو اس کا پہلی بات تو یہ کہ مدینے میں داخل ہونے کے شروع کی بات ہے. ایک بات یہ کلیئر ہوئی. اگر ہم اسے صحیح مان کر چلیں تاریخ کے اس حصے کو، اور تاریخ کے بہت سے حصے صحیح ہوں گے جو ہم تک پہنچے، تو ایک بات تو کلیئر خود ہے اس واقعے کے اندر کہ یہ بالکل مدینے میں داخلے کے فوراً بعد. ایک دوسری بات، مکے میں جن آیات کا نزول ہوا اس میں شریعت والا حصہ نہیں تھا، احکامات والا حصہ نہیں تھا. فلاں فلاں چیزوں کی سزا یہ ہوگی. جب نماز با جماعت کا حکم نہیں آیا تھا، روزے کا نہیں آیا تھا، زکوٰۃ کا نہیں آیا تھا، حج کا نہیں آیا تھا. یہ وہاں تو غریبوں اور مظلوموں اور یتیموں ان کا بچانا، ان کی سرپرستی اور ایمانیات کی چیزیں تھیں. اور زیادہ زور جو تھا وہ اس بات، پچھلی قوموں کے قصے تھے، ایمانیات کی باتیں تھیں، اور یہ تھا کہ مظلوموں کی حمایت کرو، ظلمت ان کے اوپر ظلمت ہونے دو. یہ تو شروع ہوا. اس کے بعد نماز با جماعت مکے میں نہیں تھی. پھر یہ نزول شروع ہوا مدینے میں، اس حصے کو جسے ہم شریعت کہتے ہیں، دین کا وہ پارٹ جو عمل کرنے والا ہے. اس کے اندر لاز ہیں، قانون ہیں، اور کچھ چیزیں ڈوز اور ڈونٹس، یہ کرو اور یہ مت کرو. تو یہ حصہ جو ہے یہ مدینے میں نازل ہوا جا کر، یہ شریعت والا حصہ. ابھی شریعت کا نزول اسٹارٹ ہو رہا تھا. اس وقت حضرت عمر لائے اور انہوں نے کہا کچھ اچھی باتیں پائی جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناراضگی شروع ہوئی. جب ان کو اچھی لگ رہی تھی تو ہوں گی اچھی. کامن سینس سے کوئی چیز اگر اچھی لگتی ہے، یہ اسلام بھی دین فطرت ہے تو اسلام کی ہوگی، اور وہ باتیں بھی اچھی ہی ہوں گی. لیکن ناراضگی آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ. شروع کا دور ہے، ابھی احکام شریعت جو ہے ابھی شریعت مکمل نہیں تو ہونا الگ بات، اسٹارٹ ہوئی ہے شریعت کا نزول کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ابھی آپ وہاں سے حضرت عمر جو لے کے آئے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ حصے کچھ ان احکامات سے متعلق ہوں گے، اور کامن سینس کے حساب سے حضرت عمر کو اچھے لگ رہے تھے. وہ شریعت سے متعلق ہوں گے، ایمانیات کے نہیں ہوں گے. اب یہ تو خالی گیس ورک ہو گیا، اندازہ. ان الفاظ پہ چلیے آپ، یہ جو سامنے لکھے ہیں یہ ذہن سے اسکپ ہو جاتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو منع ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ اگر موسیٰ
تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں اور تم ان کی پیروی انوسرن کرنے لگو، انہیں فالو کرنے لگو، ان کی اتباع کرنے لگو اور مجھے چھوڑ دو، تو تم یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے، اور مجھے چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے تو گمراہ تو ہو ہی جائیں گے۔ ایسی کون سی چیز ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی تو ہو اور حضور چھٹ جائیں؟ ایسی کون سی چیزیں؟ وہ بھی نبی تھے اللہ کے، تو ان کی کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں ان کو لے لیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں چھوٹ جائیں گی؟ یہ صرف شریعت والا پارٹ ہے۔ یہ منسوخی کا ایک پارٹ جو منسوخ ہوتا رہا، بہت مائنر چینجز ہوئے اس کے اندر، میجر نہیں ہوئے، بہت مائنر چینجز ہوئے کہ وہ جو عمل کرنے کی بعض چیزیں تھیں جو شریعت سے متعلق تھیں، پچھلی شریعتیں منسوخ ہو کے پھر ایک عالمگیر شریعت اب اعلان ہو گیا، اس لیے وہ بھی اس کا ریزن تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جا نہیں سکتے تھے، ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی، کمیونیکیشن بھی نہیں تھا، تو جو بھی رسول آتا تھا وہ ایک لمیٹڈ سرکل ہی میں رہ سکتا تھا، اس کے آگے اس کا پیغام پہنچتا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ عمل کرنے والی چیزوں کے اندر ان کی مزاجوں کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ اب جب عالمگیر شریعت آئی، جب یہ ہوا کہ تمام دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے گا، تمام دنیا ٹرانسپورٹیشن بھی اور کمیونیکیشن بھی اور سیف بھی ہو جائے گا، اس کی سیفٹی کے بھی ذرائع آ گئے کہ اب بدلا بھی نہیں جائے گا، تو اس کے بعد وہاں پر پھر شریعت فائنل کر دی گئی، اس میں کچھ مائنر چینجز کر کے کہ ساری دنیا والوں کے لیے، کسی ایک قوم کے مزاج کا خیال اس میں نہیں تھا۔ ایمانیات نہیں بدلی گئیں، یہ بنیادی دین ہے، وہی توحید حضرت آدم علیہ السلام نے پیش کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، وہی رسالت کا عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام نے دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہر نبی نے آخری نبی کی پیشین گوئی بھی کی، اور وہی آخرت کا عقیدہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے وہی ہر نبی نے پیش کیا۔ ایسا نہیں کہ صاحب پہلے دور کا تو آخرت کا عقیدہ کچھ اور تھا، اب بات کو ماڈیفیکیشن ہو گیا، یہ تھا بنیادی دین۔ اس پر عمل کرنے والا حصہ شروع میں چونکہ وہ لمیٹڈ رہتے تھے رسول یا نبی ایک خاص حصے میں، تو اس لیے کچھ تھوڑا سا ان کی کیپیبلٹیز کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہوتی تھیں، اب وہ سب کے لیے قابل عمل ہو تو سب کا خیال رکھا گیا، اور فائنل شریعت، تو شریعتیں جو آتی گئیں وہ پچھلی شریعتوں کو کینسل کرتی گئیں، دین نہیں، دین کا ایک پارٹ عمل کرنے والا وہ شریعت محمدی نے شریعت موسوی کو، حضرت موسیٰ کی شریعت کو منسوخ کیا، حضرت موسیٰ والی شریعت کو، بہت مائنر چینجز ہیں یہ میں پھر کہہ دوں، حضرت موسیٰ کی شریعت کو منسوخ کیا شریعت محمدی نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شریعت محمدی نازل ہونا اسٹارٹ ہوئی ہے، ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے، مکمل ہونا تو الگ بات، مکے میں نہیں ہوئی تھی، اور حضرت عمر جن چیزوں کو لائے ہیں کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو اور ان کی اتباع کرو، تو حضور کو چھوڑنا تو صرف شریعت والے حصے میں ہو سکتا ہے، ورنہ وہی ایمانیات کی باتیں حضرت موسیٰ نے دی تھی اور وہی ایمانیات کی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اس میں حضرت موسیٰ کی طرف سے اگر کوئی بات پڑھی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، تو اس میں چھوڑنے کا تو کیس ہی نہیں آئے گا، چھوڑنے کا کیس تو تبھی آئے گا جب وہ شریعت والے حصے ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر تم ان کی اتباع کرنے لگو مجھے چھوڑ دو تو تم یقیناً بھٹک جاؤ گے، اس کا مطلب وہ حصے شریعت سے متعلق تھے، وہ حصے لاز اور قانون سے متعلق تھے، وہ ایمانیات سے متعلق نہیں تھے۔ اور آگے اس کا اگلا پارٹ، اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میرا نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے۔ اتباع ہوتی کاہے میں؟ اس سے پہلے بھی اتباع کا لفظ آیا، اتباع پیچھے چلنا ہوتا ہی شریعت میں، ایمانیات کے اندر نہیں ہوتا، ایمان کس کے دل میں ہے کس کے نہیں کسی نے نہیں دیکھا، یہ پیروی تو عمل سے ظاہر ہوتی ہے، اتباع عمل ہوتا ہی شریعت والے حصے کے اوپر ہے۔ اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو میری اتباع کرتے، یعنی محمدی شریعت محمدی پر چلتے، ایمانیات والی چیزیں وہی ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں اتباع کا کوئی سوال نہیں، اس میں پیروی کا کوئی سوال نہیں، پیروی یا اتباع یا فالوئنگ یا انوسرن تو صرف ان چیزوں کے اندر آئے گا جو شریعت کی ہے، کہا کہ وہ شریعت محمدی پر چلتے، پچھلی شریعت پر نہیں چلتے اگر آج ہوتے تو، جو وہاں پر آئی تھی وہ لمیٹڈ بنی اسرائیل سے متعلق تھی، یہ تمام عالم کے لیے وہ اس پر چلتے اگر آج یہاں ہوتے تو اتباع اگر ایک نبی اگر وہاں آتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو پھر وہ شریعت محمدی کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں گے وہ کریں گے، تو وہ ضرور میری ہی پیروی کرتے، تو یہ بات بہت واضح ہے کہ وہ شریعت سے متعلق حصے تھے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نازل ہونی شروع، اب مکمل ہو گئی بات کو، شریعت مکمل ہونے کے بعد کا حکم دیکھیے، یہ بخاری کی ایک حدیث ہے، وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اس کے درمیان کا حصہ ہے، اور بھی ہے حدیث، بنی اسرائیل سے سن کر تم روایت ان کی چیزیں بیان کر سکتے ہو، ان کے مسائل بیان کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، ان کی مسائل ان کے روایات ان کی کتابیں توریت ان کی
یہ روایات ان کی اس کے اندر بنی اسرائیل سے سن کر بیان کر سکتے ہو میں ان کی وہی چیزیں جو توریت کے اندر ہے. تو اب شریعت فائنل ہو گئی, ذہن پختہ ہو گئے, اسٹینڈرڈائزیشن ہو گیا, اسٹینڈرڈ آ چکا, تربیت ہو چکی, اب تم اسی سب کو استعمال کر سکتے ہو, اب پڑھ سکتے ہو. اچھا ایک بات اور, یہ جو جسے کہہ کر جو لوگ منع کرتے ہیں, اس کا مطلب خالی دعوت کے لیے تھوڑی ہے. جب وہ پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ رہا تھا, وہ کسی غیر مسلموں کو دعوت کب دے رہے تھے اس وقت حضرت عمر؟ خالی پڑھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا. تو اس کا مطلب پڑھنا بھی گناہ ہوگا, اور یہ آج تک کسی عالم نے نہیں سمجھا کہ پڑھنا بھی گناہ ہے. اس حدیث کو اس روایت کو لے کر آتے ہیں دعوت کی مخالفت میں, یا یہ کہنے کے لیے کہ ان کا استعمال دعوت میں نہیں کیا جا سکتا. اس سے الفاظ سے بات یہ نکل رہی ہے کہ ان کا پڑھنا بھی گناہ ہے. اور کتنی تفسیریں ہماری ایسی ہیں جس کے اندر مولانا مودودی کی اور مولانا عبد المجید دریابادی کی تو تفسیر کے اندر 1/3 حصے کے اندر حوالے بھرے ہوئے ہیں کچھ تفسیر کے اندر, کہ جہاں پہ توریت اس میں یہ کہتی ہے, انجیل اس میں یہ کہتی ہے, کے حوالے دیے ہوئے. اور ہمارے بہت مفسرین نے استعمال کیا ہے, قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے پچھلی کتابوں کے حوالے, کہ اس جگہ پر فلاں یہ کہتے ہیں. تو انہوں نے پڑھا تھا تبھی تو وہ ریفرنس دیتے ہیں. تو پڑھنا گناہ نہیں سمجھا انہوں میں سے کسی نے. اور ان کے علاوہ جو علماء ہیں, بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں, بڑے بڑے علماء, انہوں نے جگہ جگہ حوالے دیے ہیں. حدیث کے مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی دیے ہیں بعض مسائل کے اندر حوالے. تو پچھلی کتابوں کا پڑھنا تو گناہ ان میں سے کسی نے سمجھا نہیں آج تک. اس واقعے کا حوالہ دیا جائے اگر یہ صحیح ہو, تب ہم تو کہہ رہے ہیں صحیح مانتے ہوئے میں نے اس کا تجزیہ کیا کہ اگر صحیح ہے تب یہ پوزیشن ہے. تو صحیح مانتے ہوئے اس کا ہم انالیسس کریں تو یہ ہے کہ اس سے پڑھنا بھی ان کا گناہ ہو جائے گا, اور کسی عالم نے آج تک نہیں سمجھا کہ ان کا پڑھنا بھی گناہ ہے. دعوت کے لیے استعمال کرنے کی بات کو روک رہے ہیں, اصل میں تو پڑھنا گناہ ہو جائے گا. اور آج تک کسی عالم نے, بڑی تعداد میں بڑے علماء کتابیں لکھتے رہے اور ان کا حوالہ دیتے رہے, اس لیے کہ انہوں نے پڑھی تھی. قرآن کی تفسیروں میں حوالہ دیتے ہیں پچھلی کتابوں کا, اس لیے کہ انہوں نے پڑھی ہیں. تو پڑھنا گناہ نہیں ہے. ایسے تو یہ ایسی کینسل ہو جاتی ہے. وہ سے صحیح معنی تب بھی ہے کہ وہ شروع کے دور میں تھی, اور بات کا حکم یہ ہے کہ تم ان کی چیزیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہو, بیان بھی کر سکتے ہو. قرآن کا حکم یہ ہے کہ اسے لے کر جاؤ اور ان سے کہو کہ اس کی صحیح تعلیمات وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہو, اسے قائم کرو. میں پھر اب یہاں آ رہا ہوں, الذین آتیناہم الکتاب, اس آیت پہ دوبارہ, یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی, وہ اگر اس کی تلاوت کا حق ادا کریں, وہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے, اور جو پھر اس کا کفر کرے وہ لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں. بہت تھوڑی سی چند باتیں اور رہ گئیں, ایک آدھ پہلو اس آیت کے, وہ جو یعنی اس کا استعمال جائز ہے نہیں ہے دعوت کے لیے, میں نے اس پر بہت اہم بات تھی جو اس آیت سے ریلیٹڈ تھی یا اس سے متعلق تھی, اس کی تفصیل میں نے بیان کی. ڈائریکٹ اس آیت سے چند باتیں نکلتی ہیں, وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ آیت نمبر 121 میں سے اس 5-7 منٹ اسے کور کریں گے, اور پھر آئندہ آگے چلیں گے آیت نمبر 122 پر. سبحان ربک رب العزت